12واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اس 12ویں پارے کی پہلی آیت اور سورہ ہود کی 6 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر جو مخلوق کی روزی کا ذمہ لیا ہے اس کے متعلق فرمایا کہ زمین پہ چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ اس کی عارضی رہائش گاہ اور اس کی مستقر رہائش گاہ کو جانتا ہے۔ ظاہر ہے ہر مخلوق کو رزق پہنچانے کے لیے اس کے ٹھکانے کا علم ہونا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے۔ مستقر رہنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں آدمی کا وطن اور اس کا گھر ہوتا ہے، اور مستودع اس کے عارضی رہنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں 2 4 8 12 دن کا سفر کر کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پہنچنے سے پہلے اس مسافر کا رزق وہاں پہنچا دیتا ہے۔ جو جس کا ٹھکانہ ہے، بر میں، بحر میں، پانی میں، ہوا میں، اللہ ہر ذی روح کے ٹھکانے کو جانتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور علم کے احاطہ کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی علمی وسعت اتنی عظیم ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ بلوں کے اندر چونٹیوں کو، پانی کے اندر مچھلیوں سمیت بڑی چھوٹی ہر مخلوق کو، اور خشکی پر بسنے والے ایک مخلوق کو جانتا ہے، اور وقت پہ ہر مخلوق کو رزق پہنچانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ اس پر ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، انسانوں میں سے بھی، جانوروں میں سے بھی، جو اپنی روزی نہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ بھی ان کی موت کا ایک سبب ہے۔ وہ اس واسطے نہیں ملتے کہ ان کی روزی نہیں پہنچی، بلکہ اس واسطے مرتے ہیں کہ ان کی روزی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور تقدیر میں ان کی موت کا سبب یہی لکھا ہوتا ہے کہ چونکہ اس کا وقت ختم ہو جائے گا، اب موت کا سبب کیا ہے؟ جہاں موت لکھی ہے وہاں موت کا سبب بھی لکھا ہے۔ تو وہ لوگ جو بھوک سے مرتے ہیں ان کی موت کا سبب بھی بھوک ہے، تو اس واسطے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی نفس بھی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہیں ہو جاتا۔ تو ان کا چونکہ رزق مکمل ہو جاتا ہے اور روزی ان کی باقی ہوتی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے مرنا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے پانی تھا، اور وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا عرش پانی کے اوپر تھا، جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے یا نیچے پانی تھا یا اوپر عرش تھا، اور کوئی چیز نہیں تھی پانی کے اور عرش کے سوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچے پانی کو زمین سے بدل دیا، اور 1/4 حصہ اللہ نے زمین بنا دی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ جو زمین آسمان کے بنانے کا، بچھانے کا نظام بنایا ہے، اس کی وجہ آزمائش اللہ کی طرف سے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہے فی 6 ایام، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کم وقت میں بھی زمین آسمان کو بنا سکتا تھا کن کے اشارے سے، لیکن اللہ کی حکمت اور اس کا تدبر، اور اس نے انسان کو ہر کام میں اناعت، حلم اور بردباری سکھانے کے لیے 6 دنوں میں زمین آسمان کی تخلیق کا کام مکمل کیا۔ اور یہ بات بھی ہو چکی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے کہ وہ 6 دن دنیا کے 6 دن تھے، یا آخرت کے جو 1000 سال کا ایک دن ہے وہ دن تھا۔ دونوں اس میں احتمال ذکر کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم ان سے عذاب روک لیتے لَيَقُولَنَّ مَا يَحْبِسُ، تو پھر استہزاء کرتے اور کہتے عذاب کو کس نے روک لیا ہے۔ گویا جو بات بھی ان کے ساتھ کی جائے، جو معاملہ بھی کیا جائے، ان ظالموں نے، ان ہدایت سے ہٹے ہوئے لوگوں نے اس کا مذاق ہی اڑانا ہوتا ہے، اور کسی بھی بات کو سنجیدہ نہیں لینا ہوتا۔ اگلی 2 آیتوں میں، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کا، اس کی عادت کا اور اس کی جبلت کا بیان فرمایا ہے کہ انسان طبعی طور پر اور فطری طور پر ناشکرا واقع ہوا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں پھر اس سے وہ رحمت چھین لیتے ہیں
انہ لیئوس کفور، یہ مایوس اور ناشکرہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اگر ہم اس کو کچھ نعمتوں کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں تکلیفوں کے بعد، تو کہتا ہے اب میری تکلیفیں دور ہو گئی، سارے غم ختم ہو گئے، تو پھر یہ اترانے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ جبکہ انسان کو چاہیے یہ نہ تو ناشکرہ بنے اور نہ یہ اترانے والا بنے، بلکہ اگر اسے کوئی تکلیف، بیماری، پریشانی آئے تو اس میں صبر کرنے والا بنے، اور کوئی نعمت اگر اسے مل جائے تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بنے۔ مشرکین مکہ ایسی کچھ باتیں کرتے تھے کہ آپ تو ہمارے بتوں کے بہت ہی خلاف ہیں، کوئی لچک نہیں ہے آپ نے، کوئی تھوڑا سا لے دے کر لیں، آپس میں معاملات میں نرمی کر لیں، جیسے ہوتا ہے کچھ لو کچھ دو، تو شاید ہم آپ کی بات مان لیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ رحیم و کریم تھے، اور آپ کے دل میں امت کے لیے رافت، رحمت، شفقت بھری ہوئی تھی، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح میری امت عذاب سے بچ جائے، تو کبھی کبھی آپ کو بھی یہ خیال آ جاتا کہ ہم ان بتوں کی تردید میں کچھ نرم گوشہ اختیار کر لیں، یا ان کا کوئی ایسا مطالبہ مان لیں، شاید یہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن میں اس آیت کو نازل فرمایا کہ شاید آپ ہماری بعض باتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس خزانہ نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی فرشتہ نہیں ہے، اس قسم کی باتیں، تو لہٰذا آپ کو اس میں کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں، بتوں کے بارے میں ہمارا دو ٹوک فیصلہ ہے، ہم اس میں کسی قسم کی نرم پالیسی اختیار کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہے۔ پھر آگے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن کریم جو آپ پہ وحی اترتی ہے، یا آپ اس کو خود گھڑتے ہیں، بارہا یہ بات آ چکی ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے، اگر یہ خود اس کتاب کو لکھ کے لا رہے ہیں تو یہ بھی تو انسان ہیں، تو تم بھی لے آؤ۔ اگر ان کی کسی نے مدد کی ہے، تم اپنے سارے بتوں کو بلا لو، ان کی مدد حاصل کر لو، یہ جیسی کتاب لے آؤ۔ تو جب تم نہیں لا سکتے، پھر تم سمجھ لو یہ انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان سے اترنے والی کتاب ہے۔ علماء نے یہاں ایک لطیف استدلال کیا ہے کہ ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو گھڑ لیا ہے۔ قل فاتوا بعشر اسوار مثلہ مفتریات، آپ کہیے کہ تم اس طرح کی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ تو اس سے قرآن کریم کی موجودہ ترتیب پر استدلال کیا گیا ہے کہ یہ ہود 11ویں صورت ہے، اس سے پہلے 10 صورتیں گزر چکی ہیں، تو لہٰذا اس سے قرآن کریم کی ترتیب معلوم ہوتی ہے، جو بعد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور پھر بعد میں حضرت عثمان نے اس کو قائم کیا تھا۔ اس آیت سے اس پر بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 15 میں یہ ہے کہ جو آدمی دنیا کی زندگی کا طالب ہو، اس کی زینت کا، اور ہم اسے دیں گے اس کے اعمال اس دنیا میں، اور آخرت میں ان کو کا کوئی خسارہ نہیں، آخرت میں وہم فیہا لا یبخسون، کہ دنیا میں ان کا کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جو عمل دنیا کے لیے کرتا ہے اور اس میں آخرت کا اسے آخرت کا فائدہ ملحوظ خاطر نہیں ہوتا، تو پھر اس کو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں صرف اور صرف اسی عمل کا فائدہ ہوگا جس عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور آخرت کا فائدہ ہو۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو بھی چاہیے، چونکہ وہ جو مشرک تھے وہ اپنے سارے کام دنیا کے لیے کرتے تھے، وہ تو آخرت کو مانتے نہیں تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے اس عمل کا فائدہ آخرت میں ہوگا جس میں ہماری نیت آخرت کی ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ ہماری نیت شرک کی یا شرک جلی کی یا شرک خفی کی، جسے ریا کو شرک خفی کہا گیا ہے، اگر ایسی ہماری نیت ہوئی تو پھر آخرت میں مسلمان کو بھی اس کے کسی عمل کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں تنبیہ ہے مسلمانوں کے لیے بھی کہ اگر تم اپنے عمل کا فائدہ آخرت میں چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے اور آخرت میں اپنے عمل سے فائدہ اٹھانے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، عمل کرنے والا مؤمن ہو، ایمان کے ساتھ عمل کرے۔ نمبر 2، وہ عمل سنت کے مطابق ہو، سنت سے ہٹ کے عمل ہوگا وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3، وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو، ریا کے ساتھ نہ ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو مسلمان ان اوصاف کا حامل ہے اور دوسرا جو ان اوصاف کا حامل نہیں ہے،
افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلو شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ، کہ جو آدمی ان اوصاف کا حامل ہے، یعنی وہ شخص جو مذکورہ اوصاف کا حامل مسلمان ہے اور جو دنیا پرست ریاکار اور منکر قرآن ہے، وہ دونوں آپس میں کسی بھی طرح برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ آدمی جو اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل پہ قائم ہو، دلیل سے مراد جس کے پاس توحید ہے، جس کے پاس دولت ایمان ہے، جس کے پاس قرآن ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور وہ گواہ بھی اس کے پاس ہے۔ گواہ سے مراد قرآن کریم ہے یا جبریل امین ہے یا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لہٰذا یہ چیز اس کے لیے قیامت کے دن گواہ بنے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 ہے، قیامت کے دن جب گواہیوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں مرحلہ وار گواہی ہوگی۔ انبیاء کرام، فرشتے، صالحین یہ گواہی دیں گے، اور پھر مجرمین کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، جس طرح سورہ یاسین میں فرمایا گیا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ انسان کے اعضاء، پاؤں، ہاتھ، وہ اس کے خلاف گواہی دے دیں۔ ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اس میں اسی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے آیت نمبر 20 ہے، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ گمراہ لوگوں کے بارے میں آخرت میں اعلان ہوگا کہ یہ لوگ دنیا میں ایسے اندھے اور بہرے تھے جو نہ حق کی کوئی نشانی دیکھتے تھے اور نہ کوئی حق مانتے تھے، اور حق سے انہوں نے اپنا منہ موڑ رکھا تھا۔ پھر انہیں دگنا عذاب ہوگا، یضاعف لهم العذاب، ایک عذاب خود گمراہ ہونے کا اور دوسرا عذاب لوگوں کو گمراہ کرنے کا، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ تو سننے والے تھے ہی نہیں، یہ سمجھنے والے تھے ہی نہیں، لہذا یہ راہ راست پہ کیسے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ فرمایا ہے مثل الفریقین کالاعمی والاصم والسمیع والبصیر هل یستویان مثلا، کہ جو منکرین ہیں بھی منکر، ہیں بھی اندھے، ہیں بھی بہرے، نہ خود دیکھتے ہیں نہ دوسروں کی سنتے ہیں، لہذا یہ اہل ایمان اور اہل تقوی اور اہل عمل جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ قیامت کے دن جو ہولناکیاں پیش آنی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف کچھ اشارہ فرما رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 27 میں اور اس دوسرے رکوع سے، تیسرے رکوع سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع فرمایا گیا ہے۔ یہ پیچھے گزرا بھی ہے سورہ اعراف میں اور آگے بھی آ رہا ہے، مختلف صورتوں میں یہ واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ ان آیات میں جو نوح علیہ السلام کی قوم اعتراض کرتی تھی حضرت نوح علیہ السلام پر، ان اعتراضات کو ذکر کیا ہے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ یہ وہی اعتراض ہے جو قوم نوح نے نوح علیہ السلام پہ کیے تھے، اب آپ کی قوم بھی آپ پہ وہ اعتراض کر رہی ہے، تو جو جواب نوح علیہ السلام کے تھے وہی جواب آپ کے تھے۔ چنانچہ سنیے، پہلا اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ نبی ہیں اور رسول ہیں تو آپ کو فرشتہ ہونا چاہیے، ما نراک الا بشرا، آپ تو ایک بشر ہیں، نبی رسول ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلونا، کہ آپ کے جو پیچھے چل رہے ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، جو آپ کے متبعین ہیں، وہ تو سارے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، جسے کہتے ہیں کمی لوگ ہیں، کوئی چودھری، کوئی ذمہ دار، کوئی بڑے نہیں ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ کے پاس تو کوئی دولت کے خزانے نہیں ہیں، کوئی دولت ہوتی اور خوب فراوانی ہوتی، خوشحالیاں ہوتی، خوب بہتات ہوتی، کم از کم اسی کو دلیل سمجھ لیتے۔ اور چوتھا اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ کو عالم الغیب ہونا چاہیے، یعنی آپ کو ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام باتوں کا جواب دیا۔ واضح ہے کہ ہم نے کب دعویٰ کیا تھا کہ ہم فرشتے ہیں، میں تو انسان ہوں، اور انسان ہی انسان کے لیے رہنمائی کا کام انجام دے سکتا ہے، باقی میرے پاس جو آنے والے وہ غریب لوگ ہیں تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور جس کے دل پر مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے قبضہ ہو جاتا ہے گمراہی کا، ضلالت کا، دل اس کا بند ہو جاتا ہے، تو متکبر کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔
اور باقی جو تم کہہ رہے ہو کہ دولت ہونی چاہیے، تو میں نے کب دعویٰ کیا تھا ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور میرے پاس دنیا کی دولت ہے، یہ میں کوئی بادشاہ ہوں؟ تو میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ تو تمام باتوں کا جواب دیا ہے۔ ہاں، ایک اعتراض ان لوگوں نے نہیں کیا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا گیا تھا۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ یہ کتاب گھڑ کے لائے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو یہ اس لیے نہیں کہا کہ نوح علیہ السلام کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی جو ان کی دی جاتی، تو یہ اعتراض ہے۔ اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پر کیے جانے والے اعتراضات سے ملتے جلتے ہیں۔ اس میں مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ ہے کہ تم اس قوم کی باتیں کر رہے ہو، اس قوم کی باتوں کو دلیل بنا رہے ہو جس کو ہم نے پانی کے عذاب سے غرق کیا تھا، ہم نے طوفان میں غرق کیا تھا۔ اور یہاں اسی طرح جہاں ان کو تنبیہ ہے وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تسلی ہے کہ آپ تسلی رکھیں، یہ اعتراضات کوئی نئے نہیں ہیں، ان قوموں کا طریقہ یہی ہے، پہلے بھی اعتراض ہوتے رہے ہیں اور انبیاء کرام کامیاب ہوتے رہے ہیں، ان کے مخالفین ناکام ہوتے رہے ہیں۔ آپ ان اعتراضات کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اپنا کام جاری رکھیں، حق کا بول بالا ہوگا اور باطل کا منہ کالا ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 ہے، وہ اسی میں بتایا گیا ہے کہ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يغويكم، کہ اگر اللہ تمہیں ہدایت نہ دینا چاہے تو پھر میں تمہیں کیسے ہدایت دے سکتا ہوں، میں تمہیں کیسے رستے پہ لا سکتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ جس نے ایمان لانا ہے وہ لا چکا ہے، اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ دیکھیے اس اولو العزم پیغمبر کی استقامت، 1000 سال سے لگ بھگ ان کی عمر ہوئی تھی، 950 سال کا عرصہ، اور نسلیں ختم ہوتی رہیں، نئی نسل آتی رہی، پہلی جاتی رہی، یہ سمجھاتے رہے، لیکن ان کے عادات میں، ان کے طور اطوار میں، طریقوں میں کوئی کمی نہیں آئی، اور یہ خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی قوموں کو سمجھاتے رہیں۔ جب یہ طے ہو گیا اب اور کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں سمجھے گا، تو پھر انہوں نے دعا کی جو سورہ نوح میں ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ اب ان کو ملیا میٹ کر دے، اب یہ جو بھی ان میں نیا بندہ پیدا ہوگا وہ فاجر ہوگا، کفار ہوگا، یعنی کہ کافر ہوگا، ناشکرہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بنانے کا حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، یہ کشتی بنا رہے ہوتے، لوگ وہاں سے گزرتے تو یہ ہنستے تھے، اور نوح علیہ السلام بھی ہنستے تھے۔ تو شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ وہ ہنستے تھے کہ خشکی میں پانی کا جہاز کیسے چلے گا، اور نوح علیہ السلام ہنستے تھے کہ موت سر پہ کھڑی ہے اور یہ ہنس رہے ہیں۔ چنانچہ وہ کشتی تیار ہو گئی۔ وہ کشتی کیا تھی؟ وہ 3 منزلہ بحری جہاز تھا، اور بعض تاریخی روایت کے مطابق اس کی لمبائی 100 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو صنعت ہے کشتی بانی کی نوح علیہ السلام کو سکھائی، اور یہ کہہ دیا کہ جب ہمارا عذاب آ جائے تو پھر تم نے کسی کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کرنی۔ اور حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے۔ تنور کا مراد وہی جس سے میں روٹیاں پکتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کا تھا کوئی ایسا تنور جہاں روٹیاں بنتی تھیں، یا کوفہ میں یا جزیرہ میں کوئی خاص چشمہ مراد تھا، اس سے پانی نکلنا شروع ہو تو تم سمجھ جانا اب عذاب آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور حکم دیا جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان سب کو ساتھ لے لیں، اور ایک جوڑا ہر پالتو جانوروں کا ساتھ لے لیں، اور اس کو آپ کشتی میں سوار کر لیں تاکہ وہ ان کی نسل آگے باقی رکھی جا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل و عیال میں سے ان کی 3 بیویاں تھیں اور 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جو کہ اہل ایمان میں سے تھے۔ کشتی میں سوار ہوئے، ایک بیٹا کنعان اور اس کی والدہ وہ ایمان والوں میں سے نہیں تھیں، وہ کشتی میں سوار نہیں کی گئیں اور وہ اس عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ کنعان کو حضرت نوح علیہ السلام آخری وقت تک سمجھاتے رہے، اور طوفان ابتدائی مراحل میں تھا تو اسے کہا کہ بیٹا تم ایمان قبول کر کے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ،
لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ اسے کیا پتا بچے کو، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو بڑے سے بڑا پہاڑ اور بڑے سے بڑے پہاڑ کی چوٹی وہ عذاب کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور کوئی نہیں بچ سکتا۔ لہٰذا وہ اس طرح بلند جگہ میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا تھا کہ ایک طوفان کی لہر آئی اور طوفان کی لہر نے اس کو پانی میں غرق کر دیا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ جب طوفان تھم گیا تو نوح علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے اہل و عیال کو بچائیں گے اور میرا یہ بیٹا تو غرق ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک۔ آیت نمبر 45 اور 46 میں یہی بیان فرمایا گیا، وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا۔ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا۔ تمہارا یہ نافرمان بیٹا تمہارا نسبی خاندان کا فرد تو ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے اصلی اور تمہارے نسلی خاندان کا فرد نہیں تھا، لہٰذا اس کے متعلق کوئی وعدہ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فوراً کہنے لگے، اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ نوجوان بیٹا پانی میں غرق ہو چکا ہے اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میرے سے وہ بات مت پوچھو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ نادانوں میں سے مت بننا۔ یہ سن کے بھی فوراً کہا، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ یہ ہے پیغمبرانہ شان، سبحان اللہ۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا ہے اور کہا، اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے، جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے مجھے بخش دے، رحم فرما، وگرنہ میں بھی خسارے والوں میں سے ہو سکتا ہوں۔ یہ ساری باتیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولوالعزمی پر دلالت کرتی ہیں۔ بعض روایت کے مطابق کشتی نوح کا جو سفر رہا 6 ماہ رہا اور رجب سے شروع ہو کے محرم کی 10 تاریخ کو جودی مقام پہ یہ کشتی ٹھہری ہے۔ آج بھی عراق کے شمال میں جزیرہ ابن عمر ہے، آرمینیا کے مقام پر، وہاں جودی مقام ہے، وہاں پر یہ کشتی رکی اور پھر وہاں سے وہ سب اترے اور جو بنی نوع آدم ہے وہ دوبارہ سے اس کو گویا کہ نشہ ثانی ہوئی اس کی اور دوبارہ سے وہ دنیا میں آباد ہوئی۔ اسی واسطے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جو وہ نسل تھی وہ ختم ہو گئی اور پھر دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام سے انسان کی نسل چلی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ فرمایا گیا کہ دیکھیے ہم نے آپ کے سامنے سارے واقعے بیان کر دیے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ کتنا پہلا ہے، کتنا شروع کا ہے، ابتدائے آفریت کا یہ واقعہ ہے، تو یہ بھی آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے، وحی الہی کی دلیل ہے۔ آپ تو وہاں پر نہیں تھے اور آپ کو ساری تفصیل بتا دی ہے، اور اس کی تفصیل وحی کے بغیر معلوم ہونا مشکل ہے۔ اس میں تسلی بھی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو لوگ مشرک تھے وہ عذاب سے دوچار ہوئے، اللہ نے نوح علیہ السلام کو باقی رکھا، تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اس کے بعد جو اس پارے کا رکوع نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 50 سے لے کے 60 تک حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد ہی کے ایک فرد تھے اور اسی بنا پر انہیں عاد کا بھائی کہا گیا ہے۔ قوم عاد کے تعارف کے لیے سورہ اعراف کے رکوع نمبر 9 میں ساری تفسیر گزر گئی ہے، وہاں آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی دعوت کے سلسلہ میں 3 بنیادی باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ نمبر 1، تمہارے تمام معبودین، تم جن کی بندگی کرتے ہو، انہیں بندگی کا کوئی حق نہیں ہے، یہ سب لاچار ہیں اور یہ خود گھڑے ہوئے ہیں، لہذا انہیں چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی بندگی کرو۔ نمبر 2، میں دعوت اور تبلیغ کر کے جو مشقتیں برداشت کر رہا ہوں اور اپنا عیش و آرام چھوڑ کر اور اپنی دنیا کو چھوڑ کر برابر تمہاری آخرت کی فکر کر رہا ہوں، لہذا کیا میرا یہ مخلصانہ اور بے لوث طرز عمل تجھے مجبور نہیں کرتا؟ کیا تم میری اس محنت کو اخلاص پہ مبنی نہیں سمجھتے؟ اور کیا تمہیں اس سے ہدایت حاصل کر لینے کے لیے اسے کافی نہیں سمجھتے؟ اور پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ اگر تم مسلسل نافرمانی تم نے کی ہے، سرکشی کی ہے، تم مسلسل قحط سالی میں مبتلا ہو اور 3 سال کا عرصہ ہو گیا، ایک بارش بھی نہیں ہوئی، لہٰذا تم میری بات مانو، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، دیکھو کس طرح سے وہ تمہاری قحط سالی دور کرے گا اور تمہارے اس ملک میں بارش بھی برسائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی
قوم اللہ کے نبی کی بات کو مانتی ہے تو ان کی نہ صرف دنیا آخرت سنورتی ہے بلکہ ان کے دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ لیکن ہوا یہی کہ جو اس قسم کی قوموں کے ساتھ ہوتا ہے کوئی اثر نہیں ہوا، اسی طرح وہ اپنی ضد پہ قائم رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا اور 8 دن 7 راتیں مسلسل ان پہ آندھی اور طوفان کا عذاب مسلط کیا گیا، جس سے وہ تمام لوگ ہوا میں اڑ اڑ کر اور ہوا سے نیچے گر گر کر ہلاک ہو گئے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کیا اور نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم ہیں وہ توہم پرستی اور بت پرستی میں مبتلا تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بارہا کہا کہ تم استغفار کرو اور توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری قوت بھی بڑھا دے گا اور تم آسمان سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بارش بھی برسا دے گا۔ لیکن یہ بات ایک نبی ہی کی ہو سکتی ہے، لیکن اس قوم پر اس نبی کی ان باتوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ ویوم القیامہ، کہ ان پہ لعنت برسائی گئی دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ اور پھر ہم نے ان کی قوم کو بچا لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تقریباً جن کی تعداد 4000 لوگ تھے ہود علیہ السلام کو ماننے والے، وہ بچ گئے۔ اور ان کے بچنے کا طریقہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ جس قوم میں نبی موجود ہو اللہ اس قوم پہ عذاب نہیں اتارتے، پھر اللہ پاک نے ان کو دوسرے علاقے میں منتقل کر دیا اور پھر اس قوم پہ اللہ کی طرف سے جو عذاب آنا تھا وہ عذاب آ کے رہا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں یعنی سورت کی آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 68 تک حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف کے رکوع نمبر 10 میں بھی ان کا واقعہ گزر چکا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام بچپن سے ہی بہت صالح، بے داغ اور غیر معمولی اوصاف کے مالک تھے، سنجیدہ مزاج تھے۔ جب خاندان میں کوئی ایسا بچہ ہو تو لوگوں کی اس پہ نظریں ہوتی ہیں اور وہ امیدوں کا مرکز ہوتا ہے کہ بڑا ہو کے کوئی یہ بہت بڑا آدمی بنے گا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ دعوت کا آغاز کیا تو وہی کہا قوم نے یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، کہ تم اس سے پہلے ہماری امیدوں کے مرکز تھے۔ ہم کہتے تھے کہ تم تو بہت ہونہار لگتے ہو، تم تو باپ دادا کا نام روشن کرو گے اور تم تو ان کو مٹانا شروع ہو گئے ہو، یہ قوم نے کہا۔ پھر ان کے مطالبے پر اونٹنی کا معجزہ آیا، انہوں نے یعنی ایک تعلیق بالمحال کے طور پہ کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپ پیشکش کی مطالبے کی اس کی معجزے کی کہ آپ اونٹنی پہاڑی سے پیدا کر کے دے دیں۔ خیر وہ اونٹنی پیدا ہو گئی، سورہ اعراف میں اس کی وضاحت آ چکی ہے۔ تو قزار بدبخت نامی تھا، اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، ٹانگیں کاٹ دیں، پھر انہیں عذاب سے دوچار کر دیا گیا اور عذاب سے پہلے انہیں 3 دن کی مہلت بھی دی گئی، شاید اب توبہ کر لیں، لیکن انہوں نے اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے 3 دن تھے۔ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ذالک وعد غیر مکذوب، ہمارے وعدے کو جھوٹا مت سمجھنا، ہم پکی ٹھکی بات کر رہے ہیں۔ پھر اتوار کے دن ان پہ عذاب نازل ہوا اور ایک شدید زلزلہ تھا اور آسمان سے ایک خوفناک چیخ آئی جس سے ان کے دل پھٹ گئے، ان کے جگر پھٹ گئے اور سب اوندے منہ ہو کر گر گئے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا، اللہ کہتے ہیں تو یہاں لگتا یوں تھا عذاب کے بعد کبھی یہ قوم یہاں آباد ہوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ چونکہ سورہ اعراف کی ترتیب کے مطابق اس مقام پہ لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ سورہ ہود میں لوط علیہ السلام کے واقعے سے پہلے تمہید کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا مختصر سا حصہ بیان فرمایا گیا ہے، کیونکہ جو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس عذاب لے کے جا رہے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کے گئے، تو اس واسطے اس کو پہلے بیان کر دیا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی تھے جو آپ کے ساتھ ہی عراق سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے شام کے علاقے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت انبیاء کرام کے پاس بھیجی، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور پھر وہی جماعت حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو آئے تھے بیٹے کی اور پھر بیٹے کے بعد پوتے کی خوشخبری دینے کے لیے، اور پھر انہوں نے ہی جا کے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل کرنا تھا۔ جب یہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام انہیں پہچان نہیں سکے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں انبیاء کرام کے بارے میں انہیں غیب کا علم ہوتا ہے، تو اس قسم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں ملتی ہیں جس سے وہ غیب کی باتیں پہچان لیتے ہیں، کسی نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ مہمان سمجھ گئے اور ان وجہ بعجل حنیذ، اور ایک بچڑا بھون کے ان کے لیے لائے۔ فرشتوں نے کھانا کہاں کھانا تھا، انہیں نہیں کھایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے۔ ڈرنے کی دو وجہ لکھی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت کے دستور کے مطابق جو مہمان کسی کے ہاں کھانا نہ کھاتا تو وہ اس کا دشمن سمجھا جاتا تھا کہ یہ بری نیت سے آیا۔ آج کل تو خیر ڈاکو پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر ڈاکہ ڈالتے ہیں، چائے بھی بنواتے ہیں۔ اس زمانے کی بات ہے جب کوئی طور طریقے تھے، کوئی روایات تھیں، کچھ اس قسم کی چیزیں پائی جاتی تھیں، تو جس کے ہاں سے کھانا کھا لیتے پھر اس پہ حملہ نہیں کرتے تھے، اور جس پہ حملہ کرنا ہوتا اس کے ہاں سے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ اب تک تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کا فرشتہ ہونا معلوم نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا تو توجہ کی تو معلوم ہوا یہ فرشتے اتنے بڑی تعداد میں۔ اب ڈرے کیوں؟ یا تو اس وجہ سے کہ اتنے زیادہ فرشتے آ گئے ہیں، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ میری قوم پہ کوئی ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے، یا سب سے اہم بات یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایمانی قوت سے، فراست ایمانی سے وہ جان چکے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں کے چہروں سے اور ان کی حالت سے اب عذاب کے آثار معلوم ہو رہے تھے۔ فورس بن خیفہ کہ یہ جو فرشتے ہیں جس حالت میں ہیں یہ کوئی خیر کی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہی ہوگا۔ پھر آگے واضح ہو گیا کہ لوط علیہ السلام کے پاس جانا تھا عذاب کے لیے۔ خیر جب فرشتوں کی وجہ سے یہ بات ختم ہوئی کہ وہ کوئی دشمن نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتادہ ہیں، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارا کی طرف سے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ اور تو وہ حضرت سارا جو تھیں وہ اس پہ ہنس پڑی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہارے وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، کہ تمہارا بیٹا اسحاق ہوگا اور اسحاق کے بعد اس کا بیٹا یعقوب ہوگا۔ بیک وقت بیٹے کی اور پوتے کی خوشخبری دی۔ اس خوشخبری دیتے ہوئے ان کا جو روح سخن تھا فرشتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بجائے حضرت سارا کی طرف سے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تو پہلے سے بیٹے موجود تھے، اسماعیل علیہ السلام، اور ان کا بیٹا نہیں تھا۔ ان کو تمنا تھی کہ ان کی بھی اولاد ہو، اس واسطے ان کی طرف اشارہ کرنے کا یہ مقصد تھا کہ اے سارا، یہ بیٹا جو ابراہیم کا ہونے جا رہا ہے یہ آپ کے بطن سے ہوگا، اب اس بیوی کی بات نہیں کر رہے۔ یا ویلتا ارد وانا عجوز، تو کہنے لگی جیسے عورتیں کہتی ہیں ویلتا، یہ کلمہ جو ہے یہ افسوس کا، افسردگی کا نہیں تھا بلکہ تعجب تھا، اور تعجب میں خوشی ملی ہوئی تھی۔ ارد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، میں بچہ جنوں گی، میں تو بوڑھی ہوں، اور یہ میرا خامند بھی شیخا، یہ بھی بوڑھا ہے۔ حضرت سارا کی عمر 90 یا 99 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال یا 100 سال سے بھی زائد تھی۔ تو اس پر انہوں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو کیونکہ عام حالات میں ایسی عمر میں اولاد نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی رحمت پہ تعجب کر رہی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو تمہارے گھرانے کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ جب فلما ذهب عن ابراہیم الروع، آیت نمبر 74 میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ روب دور ہوا، وجاءته البشرا، اور ان کے پاس بیٹے اور پھر پوتے کی خوشخبری آئی، یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا کیا کرنا تھا، یہ ایک تعلق کی بات ہے، کیونکہ خلیل بھی تھے نا، جب دوست نے دوست سے کوئی بات منوانی ہو تو اس طرح کا انداز ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھگڑے سے تعبیر کیا۔ یعنی وہ مؤخر کرنے پہ اصرار کر رہے تھے کہ اے اللہ ابھی عذاب نہ دیں، اور مہلت دیں اور مہلت دیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے جھگڑنے سے تعبیر کیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں جملہ ارشاد فرمایا، ان ابراہیم لحلیم اوہ منیب، ابراہیم علیہ السلام تو بہت حلیم تھے اور بہت درد رکھنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو خیر پھر اللہ پاک نے فرمایا عارضا عن ھذا، بس چھوڑیے، یہ تو ہو کے رہے گا، تو اب یہ عذاب نہیں ٹل سکتا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 77 میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس سے فرشتے پہنچ گئے، منظر وہاں لایا جا رہا ہے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو یہ فرشتے تھے تو فرشتے، لیکن یہ حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں آئے تھے کہ لوط علیہ السلام بھی ان کو نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں یا عام مہمان ہیں۔ اس واسطے فرشت ان کو دیکھ کر ضاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب، وہ تو پریشان ہو گئے کہ آج کا دن بہت سخت ہے،
کہ یہ میرے مہمان ہیں اور یہ قوم میری بدبخت ہے کہ میں اپنی مہمانوں کی عزت آبرو بھی بچا سکوں گا یا نہیں۔ ادھر لوط کی قوم نے دیکھا تو چونکہ کام یہ کرتی تھی تو بے دریغ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئی، اور لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں، فاتقوا اللہ لا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو، مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی انسان نہیں ہے، کوئی ایک بھی سمجھدار نہیں ہے، سب تم اس روش میں بہہ گئے ہو۔ یہ جملے ان کی بے بسی کو ظاہر کر رہا ہے، اور پھر یہاں تک کہا کہ ہؤلاء لقد علمت علیہ منکم، یہ بھی کہا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، کہ میری بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لیے پاک ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ چونکہ نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، تو جو تمہارے گھروں میں تمہاری بیوی ہیں وہ میری بیٹیاں ہی تو ہیں، تم ان سے یہ اپنی خواہش پوری کرو، یہ مطلب تھا۔ یا یہ بھی بعض لوگوں کو کہا ہو جو اشراف تھے کہ تم اگر چاہتے ہو تو میری بیٹیوں سے شادی کر لو جو تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس سے ان کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے، وہ بول پڑے تم جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں میں کوئی رغبت نہیں ہے، اور جو کچھ ہمیں پسند ہے اے لوط تم جانتے ہو۔ خیر بہرحال پھر یہ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے فرشتے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ لو ان لی قوہ او آوی الی رکن شدید، کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی کہ میں وہاں سے جا کے حفاظت کروا لیتا، چونکہ یہ اپنی قوم کے علاوہ میں تھے، تو یہ بے ساختہ جملہ ان کی زبان سے نکل گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پھر جتنے بھی نبی اللہ پاک نے بھیجے ہیں وہ اپنے قبیلے میں اور اپنی قوم میں بھیجے ہیں، تاکہ بوقت ضرورت ان کا قبیلہ اور ان کی قوم ان کی مدد کر سکے۔ بہرحال لوط علیہ السلام کی یہ جو بے بسی ہے وہ اس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ آپ مت گھبرائیں، ہم فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی ہم تک پہنچ سکیں گے، بس ان پہ عذاب آنے والا ہے، اور آپ یہاں سے نکل جائیں قوم کو، کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر آپ کی بیوی وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گی، کیوں وہ بھی کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا، پھر اللہ نے کہا کہ صبح کو عذاب آئے گا، اور صبح تو بہت جلدی ہے، صبح ہونے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب ڈالا جو پہلے سورہ اعراف میں آ چکا ہے کہ آسمان سے پتھر برسائے، اور پھر حضرت جبریل نے ان کی بستی کو الٹ پلٹ کر دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ کر دیا، یوں اوپر اٹھایا پٹک کے مار دیا کہ اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا اور نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا۔ وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، نشان لگے ہوئے پتھر برسائے جس سے وہ قوم تباہ ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو قوم لوط ہے یہ تم سے دور نہیں ہے، تم آتے جاتے ہوئے یہاں سے گزرتے، آج بھی اردن کے ملک میں یہ بستی ہے، اور وہاں ڈیڈ سی بحر مردار ہے جو آج بھی ان کے عذاب کی ایک یادگار بنا ہوا ہے۔ سورہ ہود کے 8ویں رکوع میں آیت نمبر 84 سے لے کے 95 تک حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم مدین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور سورہ اعراف کے رکوع نمبر 11 میں یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے، وہاں سنا جا سکتا ہے۔ یہاں پر جو چیزیں زائد ہیں ان کو بیان کریں گے۔ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے وَإِنَّكَ لَنَفْعَلُ مَا يَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، کہ اے شعیب آپ تو انتہائی سمجھدار ہیں، باوقار ہیں، اچھی شہرت کے حامل ہیں، پھر بھی سمجھ میں نہ آنے والی یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، آپ کو تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو آیا یہ باتیں قوم سنجیدگی میں شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہی ہے یا تمسخر اور استہزاء کے طور پر کہہ رہی ہے؟ جس میں مفسرین کی دونوں رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ قوم شعیب علیہ السلام کے بارے میں اچھی رائے رکھتی تھی، جیسا کہ پیچھے گزرا ہے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری تو رائے آپ کے بارے میں یہ تھی کہ آپ تو سمجھدار ہوں گے، یہ آپ نے کیا باتیں شروع کر دیں، آباء و اجداد کے دین کو خراب کرنے لگے۔ یا دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے جو کہا انک لانت الحلیم الرشید، یہ چڑھانے کے لیے اور استہزاء کے طور پہ کہا تھا۔ آگے فرمایا گیا ورزقنی منہ رزقا حسنا، اللہ پاک نے مجھے رزق حسن عطا کیا ہے۔ رزق حسن صرف روٹی اور کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں کہا جاتا، بلکہ اس سے ظاہری و باطنی ہر طرح کی نعمتیں مراد ہیں، اور ظاہر ہے کہ وحی اور نبوت اس سے بڑھ کر کوئی رزق حسن نہیں ہو سکتا۔ پھر آیت نمبر 88 میں حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں ما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، کہ میں تمہاری مخالفت کا ارادہ نہیں کرتا، بلکہ ان ارید الا الاصلاح، میں تو تمہاری اصلاح کی خاطر کہہ رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں۔ اس میں جو بڑی اہم بات
فرما رہے ہیں جو ایک داعی کے لیے ایک بہت اہم حیثیت رکھتی ہے، وہ یہ کہ اے میری قوم، تمہیں میری سچائی کا اندازہ اس چیز سے لگا لینا چاہیے کہ میں جس چیز سے تمہیں منع کر رہا ہوں خود بھی تو اس سے بچ رہا ہوں۔ میں نے جس رستے کو اپنے لیے پسند کیا ہے میں تمہیں بھی تو اسی رستے کی دعوت دے رہا ہوں، کیا میرا عمل میری سچائی کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ وہی داعی کام کر سکتا ہے جو باعمل ہو، جس کی دعوت اس کے عمل کے مطابق ہو۔ لہٰذا اب اس پر تم مجھے خود غرض نہیں کہہ سکتے، مطلبی نہیں کہہ سکتے، جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ پھر آیت نمبر 91 میں قوم نے کہا ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا، کہ شعیب جو باتیں آپ کہتے ہیں ہمیں تو اکثر باتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ یا تو یہ قوم نے اپنی ہٹ دھرمی، ضد اور عناد کی بنا پہ کہا ہو، جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی تم کیسی باتیں کرتے ہو، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی، اس سیاق میں کہہ رہی ہے قوم۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ قوم گستاخی پہ اتری ہوئی تھی اور بے توجہی سے اور لاپرواہی سے نبی کی باتیں سن رہی تھی، تو جو قوم اس طرح بے غرضی سے اور لاپرواہی سے نبی کی باتیں سنیں تو واقعتاً اس کو نبی کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر آیت نمبر 101 میں 100 میں فرمایا گیا ذالک من انباء الغیب ذالک من انباء القرى نقصوه علیک منها قائم وحصید، کہ یہ بستیوں کے قصے ہیں جو ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں، کچھ بستیاں تو وہ ہیں جو موجود ہیں اور کچھ جڑ سے کٹ چکی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بستیوں پہ ہم نے عذاب بھیجے، عذاب آنے کے بعد کچھ تو جگہیں اور ملک ایسے ہیں وہ اسی طرح آج بھی آباد ہیں، جیسے فرعون کا ملک، مصر وغیرہ، اور بعض قومیں ایسی ہیں جو ایسی تباہ ہوئیں کہ دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، جیسے صدوم کی بستی ہے اور اسی طرح اور بستیاں ہیں، اور بعض بستیاں ایسی ہیں جو آج موجود تو ہیں لیکن کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ صدوم کی بستی نہیں، اس کا تو نام نشان ہے، وہ تیسرے نمبر پہ آئے گی کہ جن کا نام تو موجود ہے لیکن کھنڈرات میں تبدیل ہیں، جیسے قوم لوط کی بستی، قوم عاد، قوم سمود اور قوم مدین وغیرہ کی بستی ہے۔ پھر آگے قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں خاص میں وہ محفوظ ہے، وہ کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں، وہ کب آئے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کی منشا ہوگی اس وقت وہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر آگے آیت نمبر 108 میں فرمایا گیا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، کہ اہل جنت اور اہل جہنم، جنت میں اہل جنت ہمیشہ رہیں گے اور جہنم میں اہل جہنم ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں جو ذکر کیا ہے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، اس سے مراد یہ دنیا کے زمین و آسمان نہیں، یہ تو فانی ہیں، یا اس سے آخرت کے زمین و آسمان مراد ہیں جو ابدی اور دائمی ہیں۔ یا زمین و آسمان کا لفظ بولنا ایک محاورے کے طور پہ ہے اور مراد ہمیشہ ہمیشہ والا معنی ہوتا ہے کہ جب تک آسمان قائم ہے، زمین قائم ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ کام ہوگا۔ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کریم میں جنت کا ہمیشہ ہونا تو قطعیت سے ثابت ہے، عطاء غیر مجزوز، اور جہنم کا ہمیشہ ہونا اتنی قطعیت سے ثابت نہیں۔ اس واسطے بعض اہل علم کا قول یہ ہے کہ جنت تو ہمیشہ باقی رہے گی لیکن جہنم ایک نہ ایک دن فنا کر دی جائے گی، لیکن صحیح قول اگرچہ یہ نہیں ہے۔ اس واسطے علماء نے فرمایا ہے کہ جنت کے فنا ہونے کا عقیدہ تو کفریہ ہے، اور جہنم کے فنا ہونے کا عقیدہ اگرچہ کفریہ نہیں ہے لیکن یہ غلط ہے اور گمراہ کن عقیدہ ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 110 ہے، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے کر بھیجا، تورات عطا فرمائی۔ اس کتاب میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، کسی نے مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ اسی طرح آج آپ کی قوم بھی آپ کی کتاب میں شک کر رہی ہے، کوئی مان رہا ہے تو کوئی نہیں مان رہا۔ آپ شکستہ خاطر نہ ہوں، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں میرے حبیب، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہر زمانے کے منکرین کا یہی شیوا رہا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ اپنا دل جو ہے وہ سلامت رکھیں۔ آیت نمبر 112 میں فرمایا گیا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اور بعض روایت کے مطابق یہ وہی آیت ہے جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کے وجود میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے کا ذریعہ بنی تھی۔ تو اس میں استقامت کا حکم ہے کہ آپ کو جیسے حکم دیا گیا ایسے ہی سیدھے چلتے رہیں۔ ومن تاب معك ولا ومن تاب معك، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر کے شریک سفر ہوئے ہیں وہ بھی ایسے ہی چلتے جائیں جیسے کہ حکم ملا ہے۔ استقامت کا معنی ہے بالکل سیدھا چلنا،
راہ راست پر ثابت قدم رہنا، اور مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے عقیدہ میں، اپنے عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اور اس کے احکامات کے عین مطابق بالکل سیدھا چلتا رہے، اور طریقہ بھی اختیار کرے ان اعمال کو اپنانے کا۔ تم جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ استعمال کرے، نبی کا طریقہ استعمال کرے، اور اس میں ذرا بھر بھی انحراف نہ کرے، اور کسی کا کوئی اثر اس میں قبول نہ کرے۔ یہ استقامت ہے اور یہی مقصود ہے۔ اسی واسطے فرمایا گیا الاستقامت فوق الف کرامہ، استقامت یعنی دین پہ قائم رہنا 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ آیت نمبر 114 میں حکم فرمایا گیا کہ دن کے 2 کناروں میں فجر کے نماز پڑھو، اور رات کے حصوں میں۔ دن کے 2 کناروں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے، اور رات کے حصوں سے مغرب کی اور عشاء کی نماز مراد ہے۔ رہ گئی ظہر کی نماز، تو وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس میں، تو اس طرح سے قرآن کریم میں 5 نمازوں کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن یہ صراحتاً نہیں ہے، ضمناً ہے اور اشارتاً ہے۔ آیت نمبر 114 میں فرمایا گیا کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی جب نیکی کی راہ پہ چل پڑتا ہے تو نیکی کے رستے پہ چلتے ہوئے جو گناہ ہوتے رہتے ہیں وہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، اور اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ یعنی جو آدمی وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے، اس سے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور احادیث میں یہ مضمون بڑی وضاحت سے بیان فرمایا گیا ہے۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے گناہ کبیرہ کا، تو اس کے لیے معافی اور توبہ ضروری ہے، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق کی معافی اس کے لیے توبہ بھی کافی نہیں، بلکہ صاحب حق کو حق ادا کرنا یا صاحب حق سے معاف کرانا ضروری ہے۔ وہ بندوں کا حق ہو تو اس کو حق دیا جائے، یا اس کو دل سے معاف کرایا جائے۔ اللہ کا حق ہو، نماز وغیرہ، تو وہ ساری کی ساری ادا کی جائیں تو حقوق معاف ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 116 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے حالات بیان کیے ہیں، اور اس میں بھی تسلی ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ پچھلی امتوں میں بھی صالح عنصر بہت کم تھا، ان کے ساتھ بھی تھوڑے ہی لوگ تھے جو انبیاء کرام کے ساتھ چلتے رہے، اور وگرنہ اکثر وہی تھے جو منکر رہے۔ اور ہمارا طریقہ یہی رہا، جب لوگوں نے نبی کی پیروی سے انکار کیا اور گمراہی کے رستے پہ چلنے کو ترجیح دی، تو پھر ہم نے نبی کو اور نبی پر ایمان لانے والوں کو بچا دیا، اور جو عیش پرست لوگ تھے جو مجرمانہ زندگی گزارتے تھے، ہم نے پھر ان مجرمین کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ فرمایا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ لوگ نیک ہوں اور آپ کا رب ان پہ ظلم کرے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا۔ لوگ جب ظلم پہ اتر آتے ہیں اور وہ اس کی زمین سے صالح عنصر کو ختم کرنے کے درپے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ تطہیر کے طور پر ان سے اپنی زمین کو پاک کرتا ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے جو ترتیب کی 12ویں صورت ہے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، اس کی 111 آیات ہے اور 12 رکوع ہیں۔ سورہ یوسف مکی ہے، اور چونکہ اس میں تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا، تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ یوسف ہے۔ اور سورہ یوسف کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ابتدا سے انتہا تک پورا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس کے علاوہ قرآن کریم میں اور کہیں بیان نہیں کیا گیا۔ اور اس سے یہ بھی بتانا ہے کہ قرآن کریم کہ اگر واقعہ بیان کرنا ہو تو اس کا طریقہ سورہ یوسف سے سیکھا جائے، اور اگر واقعہ بیان نہ کرنا ہو بلکہ نصیحت اور عبرت اور تذکرہ کے طور پہ کسی کا واقعے کا ذکر کرنا ہو تو ہم نے جو باقی انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے ہیں اس طرح سے ان سے جو عبرت کا حصہ لے کے بیان کر کے اپنی بات کو آگے رکھنا چاہیے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ یا تو قریش نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کچھ سوال بتاؤ کہ ہم ان سے پوچھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ معلوم ہو کہ واقعی نبی ہیں کہ نہیں۔ تو پھر انہوں نے ان سے کہا ہاں تم ان سے پوچھو کہ آل یعقوب تو شام رہتے تھے، مصر کیسے منتقل ہوئے، اور جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا وہ کیا تھا۔ اور واقعی اہل عرب کو یہ واقعہ بالکل معلوم نہیں تھا، اور کسی نے اس سے پہلے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اس واقعے کو سنا تھا۔
تو اس علاقے میں یہ واقعہ کسی کے علم میں نہیں تھا، چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا، لیکن اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف اتاری، پوری۔ چاہیے تو یہ تھا کم وقت مان لیتے، لیکن نہیں، وہی جب قسمت کا مقدر سو گیا ہو پھر کسی کے جگانے سے وہ جاگتا نہیں ہے۔ اس صورت میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو حضور کے حالات کے ساتھ بہت مشابہت پائی جاتی ہے، بہت مماثلت ہے۔ وہ کیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اللہ پاک نے قتل ہونے سے بچایا، پھر مصر پہنچ گئے، مصر پہنچنے کے بعد پھر وہ قید و بند کی سہولتوں میں رہے، کئی سال قید میں گزارے، پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ میں مصر کی حکومت آئی اور وہ مصر کے وزیر خزانہ بنے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ان کے خلاف سازشیں کرنے والے اور ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے والے ان کے گویا کہ آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور ان سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ بعینی یہی معاملہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ اہل مکہ نے جب آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو آپ کو قتل کرنے کی سازشیں تیار کیں، جس کے نتیجے میں آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا پڑا۔ پھر مدینہ منورہ پہنچ کے آپ کے حالات شروع میں سازگار نہیں رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو سلطنت اسلامی کا سربراہ بنایا اور مکہ بھی آپ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سارے مکے والے جنہوں نے آپ کو مکے سے نکالا تھا وہ آپ سے معافی مانگ رہے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ان کو معاف کر دیا جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اور فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تم پہ کوئی ملامت نہیں کرتا، میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ تو سورہ یوسف کا واقعہ اگر اس میں ایک واقعہ ہے، لیکن جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت بڑی تسلی بھی ہے، اور اس میں آپ کے غالب آنے کی پیشین گوئی بھی ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی تکلیف سے اگرچہ جلا وطن ہوئے لیکن بالآخر فتح ان کی ہوئی، تو آپ بنا گھبرائے اہل مکہ کی تکلیفوں سے ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اپنے بھائی یوسف کی طرح یہاں کے بادشاہ بنیں گے۔ سورہ یوسف کے شروع میں آیت نمبر 4 میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو اپنا خواب سنا رہے ہیں، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتانے، خواب سنانے سے منع کر دیا۔ تعبیر یہ تھی کہ 11 بھائی، 11 ستارے، ان کے 11 بھائی تھے، ان کے جو 11 بھائی تھے، اور سورج سے مراد والد ہیں اور چاند سے مراد والدہ ہیں، یہ ان کو 11 بھائی اور والدین سجدہ کریں گے، ان کی عزت اس قدر بڑھے گی۔ تو ان کی والدہ اصل میں حقیقی والدہ نہیں تھیں، وہ تو انتقال فرما گئی تھیں، ان کی سوتیلی والدہ تھیں، تو چونکہ سوتیلی والدہ بھی والدہ ہوتی ہیں اور دوسرا خالہ تھیں اور خالہ بھی والدہ ہی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو والدہ کہا گیا۔ یہ 2 سگے بھائی تھے، ایک حضرت یوسف اور دوسرے حضرت بنیامین، باقی جو 10 بھائی تھے وہ ان کے سوتیلے بھائی تھے، وہ پہلی والدہ سے تھے۔ یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کی محبت بھی بہت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ جو بھائی تھے برادران یوسف وہ جلتے بھی بہت تھے، اور اس حسد کی وجہ سے وہ جب یہ خواب دیکھا تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ تم خواب کسی کو نہ بتانا، کیوں وہ پہلے بھی تم سے حسد کرتے ہیں، ان کو خواب بتاؤ گے تو پھر اور حسد بڑھے گا، تو یہ خواب ایک راز ہے، راز رہے۔ رہا بنیامین، وہ تمہارا سگا بھائی ہے تو اس کو بھی بتانے میں کوئی حرج تو نہیں، لیکن جب کسی کو راز بتا دیا جائے تو پھر راز نہیں رہتا، اس لیے اس کو بتانے سے منع کیا۔ تو معلوم ہوا اگر کسی چیز کو راز رکھنا ہو تو کسی ایک کو بھی نہ بتایا جائے تو وہ چیز راز رہتی ہے، اگر کسی ایک کو بتا دیا جائے تو پھر وہ راز نہیں رہتی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنا خواب، اچھا خواب، اپنا کوئی راز، کوئی خوشی کی خبر کسی حاسد کو اور بدخواہ کو نہیں دینی چاہیے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آگے فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ رَبُّ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چنے گا اور آپ کو تعویل احادیث کا علم عطا کرے گا۔ تعویل احادیث سے مراد ذہانت، فراست، ہر بات کے موقع محل کو دیکھنا، سمجھنا اور ہر بات کی تہ تک پہنچنا اور معاملات کے نتائج اخذ کرنا اور خواب کی تعبیر وغیرہ دینا، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا حاصل یہ ہے کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے 10 بیٹے، بڑے بیٹے وہ پہلی بیوی سے تھے، چھوٹے 2 بیٹے بنیامین اور یوسف یہ دوسری بیوی سے تھے۔ ان سب بیٹوں کی نسل آگے چلی ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، تو اس لیے ان کے بیٹوں کو بنو اسرائیل کہا گیا۔ آج جو بنی اسرائیل ہے وہ حقیقت میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے بہت سمجھدار تھے اور غیر معمولی اوصاف کے حامل تھے، اور اللہ پاک نے ان کو حسن سے بھی حد درجہ نوازا ہوا تھا۔ تو والد سے ان کی ایک زائد محبت بھائیوں کے حسد کا ذریعہ بن گئی، تو انہوں نے یوسف سے بدلہ لینے کی ٹھانی اور اپنے والد کی توجہ اپنے طرف خاص کرنے کے لیے مشورے کیے، سازشیں کرنے بیٹھ گئے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے والد تو یوسف کے بارے میں میانہ روی اختیار نہیں کر رہے، وہ تو یہ ہیں وہ ہیں۔ تو بہرحال بڑے مشورے ہوئے، کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا یہ کر دو۔ جو بات طے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلہ آتا جاتا وہ ان کو لے جائے گا، باپ کی نظر سے اوجھل ہو جائیں گے، جرم قتل سے بھی بچ جائیں گے اور مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ سازش تیار کر کے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، آپ کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، یرتا ویلعب، کھیلیں گے، کودیں گے، سیر کریں گے، آؤٹنگ کریں گے، ہیں جی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید پہلے بھی اس قسم کی وہ پیشکش کر چکے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے بھیجنے سے انکار کر دیا، اور یعقوب علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے بیٹا کہ تم یوسف کو لے جاؤ اور تم کھیت کول میں مگن ہو جاؤ، اسے بھیڑیا کھا جائے۔ تو بھیڑیا کھانے کا زبان سے کیسے نکلا؟ یا ایک وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں کنعان میں بھیڑیا کافی تھے، تو یہ خطرہ بھی تھا کہ شاید وہ بھیڑیا کھا جائے، جیسے جس جگہ کسی بات کا خطرہ ہو تو وہ بات زبان پہ آ جاتی ہے۔ یا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ 10 بھیڑیے ہیں اور یوسف علیہ السلام ان بھیڑیوں کے نرغے میں ہیں، پھر ایک بھیڑیا یوسف کو چھڑاتا ہے اور یوسف زمین میں چھپ جاتے ہیں۔ تو اس خواب کے پیش نظر بھی ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بات کی ہو کہ بھیڑیا کھا جائے۔ بہرحال تو بھائیوں نے، وہ بھی بیٹے تھے آخر، اولاد ضد کر کے باپ سے بات منوا ہی لیتی ہے، تو بھائیوں نے کہا ابا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نحن عصبہ، ہم بہت بڑی جماعت ہیں، 11 لوگ ہیں ہم، تو ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کیسے کھا جائے گا؟ بہرحال وہ پھر یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے پہ آمادہ ہو گئے اور وہ ساتھ ان کو لے گئے۔ لے جانے کے بعد وہاں کنواں تھا، غیر آباد کنواں، جو شام سے مصر جانے کے رستے پہ تھا۔ تو انہوں نے وہاں جا کے ان کو اپنا کرتا اتار لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں انہوں نے اس کنویں میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کا ترجمہ دیکھنے سے یہ ساری باتیں بڑی وضاحت سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اور ان کے کرتے پر بھیڑیے کا جھوٹا خون لگا لیا، اور وہ لگا کے والد صاحب کے پاس آ گئے اور کہا جی کہ یہی ہوا کہ ہم تو کھیل کود میں مصروف تھے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیسا بھیڑیا تھا کہ کرتا صحیح سالم ہے اور اس نے بھیڑیا کو کھا لیا؟ کیا اس نے پہلے یوسف کا کرتا اتارا تھا پھر کھا لیا تھا؟ بہرحال تو یہ ہے کہ وہ فصبر جمیل، اب اور کیا ہو سکتا تھا؟ تو وہ پھر وہاں جا کے خیر خبر لیتے کہ یوسف علیہ السلام کا وہاں کیا حال ہے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا شام سے مصر جانے والا قافلہ، وہ راستہ بھول کر یہاں آ گیا، اور انہوں نے ایک آدمی کو کنویں میں بھیجا پانی لینے کے لیے، تو اس نے جو ڈول اوپر کیا تو ڈول میں یوسف علیہ السلام تھے، تو دیکھ کے بول پڑا یا بشرا ھذا غلام، لو جی خوشخبری ہو، لڑکا مل گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کو، بچوں کو، بڑوں کو غلام بنا کے بیچا جاتا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ لڑکا ہمیں مل گیا اور ہم اس کو بیچیں گے اور پھر اس سے پیسے حاصل کریں گے۔ ادھر سے بھائی بھی پہنچ گئے ہیں جی، اور کہا یہ ہمارا غلام ہے اور اس کو بھاگنے کی عادت ہے، اگر تم نے لینا ہے تو ہم اس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو 18 درہموں میں ان کو بیچا، اور وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند معمولی درہموں میں ان کو بیچا۔ تو پھر قافلے والے ان کو لے گئے اور وہاں جا کے پھر ان کو دوبارہ مصر میں بیچا۔ یہ بات یاد رکھیے، یوسف علیہ السلام کا سودا 2 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ ان کی قیمت بہت کم لگی اور ایک مرتبہ بہت قیمت لگی، ان کے وزن کے برابر سونا، ان کے وزن کے برابر مشک، ان کے وزن کے برابر ریشم۔ تو یہ قیمت لگی ہے مصر کے بازار میں، جہاں قافلے والوں نے جا کے بیچا ہے، اور یہاں جو ان کو بیچا گیا ہے تو وہ تھوڑی قیمت میں بھائیوں نے بیچا تاکہ یہاں سے چلے جائیں۔ وہاں جب یہ مصر میں پہنچے ہیں
تو اس زمانے میں انسانوں کے بھی بازار لگتے تھے، جیسے آج گائے اور بھینس اور بکریاں بکتی ہیں، وہاں باندیاں اور غلام بھی بکتے تھے۔ تو مصر کے ایک بہت بڑے عہدیدار نے اور صاحب منصب شخص نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس کا نام قطفیر بھی آتا ہے، اور اس کا نام فوتیفار یا الطفیر وغیرہ اس قسم کا نام بھی بتایا جاتا ہے، اور یہ وزیر مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ قرآن کریم نے اس کو عزیز کہا ہے بس، اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا یا راعیل تھا، عین کے ساتھ۔ مصر کے عزیز نے انہیں خرید لیا، اور دیکھا بچہ بہت سمجھدار ہے، اور اس کو غلاموں کی طرح نہیں رکھا بلکہ گھر میں اپنے بیٹوں کی طرح رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک کدنا لیوسف، کہ ہم نے یوسف کو اسی طرح وہاں رکھا تاکہ کل کو ہم نے یوسف کو بادشاہ بنانا تھا تو بادشاہ کے گھر میں رہے اور وہاں کا سلیقہ سیکھے، اور جو کام کرنے کے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یوسف سیکھ جائے۔ اور یہاں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو وآتیناہ حکم و علما ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکم و علما، جب یوسف اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو علم و حکمت سے نوازا۔ یہاں حکمت و علم سے مراد نبوت ہے، اور جو عمر ہے ان کی اس کی شدت کی یعنی پختگی کی عمر وہ 40 سال کی ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو نبوت سے نوازتے ہیں۔ ادھر عزیز مصر کی بیوی زلیخا، وہ یوسف علیہ السلام کے حسن سے بہت متاثر تھی، فریفتہ ہو گئی، دل دے بیٹھی اور بے اختیار ہو گئی۔ ایک دن تو اس نے ساری حدیں کراس کر لیں اور سارے اسباب مہیا کر کے خلوت و تنہائی میں لے جا کے حی تلک ان کو گناہ پہ آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ اور آپ خود دیکھیے کتنا مشکل تھا اس وقت میں گناہ سے بچنا، ملک بھی ان کا، گھر بھی ان کا، محل بھی ان کا، تمام اختیارات بھی ان کو، اور پھر تجرد کا زمانہ، جوانی کا زمانہ، اور پیشکش اس کی طرف سے اس وقت میں اپنے آپ کو بچانا، وہی بچا سکتا ہے جس کو اللہ بچائے۔ کمال یوسف علیہ السلام کا، اس تمام حالات کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر ایک چھینٹ بھی ناپاکی کی نہیں لگنے دی، اور کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی، میرے مالک نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ ربی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر اتنا فضل ہوا، مجھے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور یہاں مجھے عزیز مصر کے گھر میں میری پرورش کر رہا ہے، اور میں اس کے ساتھ خیانت کروں؟ یا بعضوں نے کہا ہے اس سے مراد عزیز مصر بھی لیا جا سکتا ہے کہ میں اس کی بیوی سے خیانت نہیں کر سکتا، یہ کہا۔ اس کو قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف نے بھی اس کا ارادہ کیا۔ تو اگر تو اس کا مطلب یہی ہو، اور لولا الرعا برہان ربی کو ہمہ بہا کے ساتھ نہ جوڑا جائے، پھر مطلب یہ ہوگا کہ اس نے تو پختہ ارادہ کیا اور یوسف کے دل میں بھی خیال آ گیا اور بے اختیاری ارادہ آ گیا، اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ مگر زیادہ بہتر یہی ہے کہ لولا الرعا برہان ربی کو ہمہ بہا کے ساتھ جوڑا جائے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، کہ وہ پکی بات ہے اس زلیخا نے یوسف کا ارادہ کر لیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا الرَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّی، اور یوسف بھی اس زلیخا کے ساتھ اس فعل کا ارادہ کر لیتے اگر یوسف پہ رب کی برہان اور رب کی دلیل نہ ہوتی۔ وہ برہان کیا تھی؟ وہی برہان تھی کہ انہ ربی احسن مثوائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عصمت کا پردہ تھا۔ کل انہوں نے نبی بننا تھا، اور کوئی نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی اس قسم کا کوئی کام اس سے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ نبی ایسا کام کرے۔ یہی قول زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے یوسف علیہ السلام کو اس وقت یوں ہاتھ اٹھایا تو یعقوب علیہ السلام کی شکل نظر آئی کہ وہ اپنے دانتوں میں انگلی دبائے منع کر رہے ہیں، تو یہ بھی برہان ہو سکتا ہے بہرحال۔ تو پھر یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کے جتنے بھی اسباب ہوں، آدمی تھوڑی سی ہمت کرے اللہ وہ رکاوٹ سے دور کر دیتے ہیں۔ بھاگنا تمہارا کام ہے، بچانا پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آج کل زلیخائیں تو بہت ہیں لیکن یوسف کوئی نہیں ہے۔ ضرورت ہے یوسف کی جو اس طرح کے ماحول میں پاک کردار کو اور عصمت کو ثابت کرے۔ اب جب بھاگے، اب حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے اور زلیخا پیچھے پیچھے جب نکلے تو وہ سامنے اپنا عزیز مصر تھا۔ اب عورتیں تو ایسے ہی کرتی ہیں۔ قرآن کریم نے عورت کی فطرت بیان کی ہے کہ جو کام خود کرے اس کا الزام دوسرے پہ لگا دیتی ہے۔ کہتی ہے ما جزاء من اراد باہلک سوء، دیکھو جس نے تمہارے گھر والوں پہ ہاتھ اٹھایا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ اب ان حالات میں سارے شواہد یوسف کے خلاف جا رہے تھے، تو اب اس پر
وشہد شاہد من اہلیہا، زلیخا کے خاندان میں ایک دودھ پیتا بچہ، اس کو اللہ نے قوت گویائی دی. اس نے بولا، وہ کہتا ہے کہ دیکھو یوسف کی قمیص کو دیکھو، اگر تو پھٹی ہے سامنے سے، پھر زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے. کیوں کہ اگر مرد کی طرف سے پیش قدمی ہوگی تو مرد سامنے آئے گا، عورت چھڑانے کی کوشش کرے گی، اس میں مرد کا کرتا پھٹ سکتا ہے. اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عورت کی طرف سے پیش قدمی تھی، یہ بھاگ رہے تھے تو بھاگتے بھاگتے اس کا ہاتھ لگا، پیچھے سے اس کا کرتا پھٹ گیا. فلما را قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا گیا تو یوسف کا کرتا سامنے سے نہیں بلکہ پیچھے سے پھٹا تھا، اور اس طرف کس کا خیال نہیں تھا. قال انہ من کیدکن، تو مصر کے عزیز نے کہا یہ تمہارا ہی مکر ہے. لیکن اس نے اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے بجائے اس کے کہ زلیخا کو جیل میں بھیجتا، اس نے حضرت یوسف کو جیل میں بھیج دیا. یہاں پر ایک اور بھی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے بارے میں بچے نے کہا، عورت کے کرتے کے بارے میں نہیں کہا. حالانکہ اگر پیش قدمی اقدام مرد کی طرف سے ہو تو پھر وہ کرتا عورت کا پھٹتا ہے نہ کہ مرد کا. یہاں مرد کے کرتے کے پھٹنے کی بات ہے تو معلوم ہوا کہ یہاں سارا جو قصہ تھا وہ زلیخا کی طرف سے تھا، یوسف علیہ السلام کی طرف سے کوئی معاملہ، کوئی قصہ نہیں تھا. اب آگے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا، اور خود یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ دعا کی تھی، ربی سجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اللہ یہ جو مجھے بلا رہی ہیں، خیر وہ تو آگے بات آتی ہے. اب یہاں پہ ایسا ہوا، اب ایسی باتیں کچھ چھپتی ہیں. شہر میں ڈنڈورا پٹ گیا، دیکھو جی زلیخا کا حال دیکھو، جیسے عورتیں بیٹھتی ہیں، دیکھے فلانی نکی کی طرف، پتہ چلے تنوں ہی سنیے، تو جہاں بیٹھتی یہی باتیں، جہاں بیٹھتی یہی باتیں، کہ اور ان کی باتیں کرنے سے مقصد کوئی زلیخا کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی، اس کو بدنام کرنا تھا، مجلس کو اپنی پرفریب باتوں سے آراستہ کرنا تھا. اب زلیخا نے ان عورتوں کا منہ بند کرنے کا پروگرام بنایا. میں کہا کرتا ہوں عورت کے انتقام سے پناہ مانگنی چاہیے. جب یہ جواب دینے پہ آتی ہے اور انتقام لینے پہ آتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے. اس نے ایک ترکیب سوچی، اس نے کہا میں کیسے جواب دوں. ترکیب یہ بنائی کہ دعوت میں بلاتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی دعوت کے لیے دعوت نامہ آئے تو ذرا سوچنا چاہیے دعوت کے پیچھے کیا ہے، دعوت یہ ہے کچھ اور پلاننگ ہے، ایجنڈا کیا ہے اس کا. خیر تو دعوت کا پروگرام بنایا، اور عجیب دعوت کی اس نے، عجیب تاریخی دعوت ہے. دعوت میں ہمارے ہاں روٹی ہوتی ہے، قورمہ ہوتا ہے، بریانی ہوتی ہے، سویٹ میں کچھ ہوتا ہے، آخر میں چائے ہوتی ہے. یا اس زمانے میں تھا کوئی نہیں بنایا کھانا، پکائی کوئی چیز نہیں، پھل چن دیے دسترخوان پہ اور تکیے لگائے ہر عورت کے لیے کہ تکیہ لگا کے بیٹھے، اور پھر ہر ایک کے لیے پھل رکھ دیے. پھل کا فروٹ چاٹ بھی نہیں بنایا، پھل چن دیے اور ہر ایک عورت کے لیے ایک ایک چھری رکھ دی، اور کہا آج تمہاری دعوت یہ ہے کہ تم نے خود پھل کاٹنا ہے اور کھانا ہے. اور کہا ابھی نہیں، جب ہم کہیں گے. جس نے افطاری نہیں ہوتی، دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں روزے دار اور ابھی کھانے کی پابندی ہوتی ہے، جو ہی روزہ کھلتا ہے پھر سب بسم اللہ پڑھ کے اللہم انی افطرت ہیں وہ دعا پڑھ کے افطاری کرتے ہیں. ان کو بھی کہا گیا کہ تم ابھی نہیں کھانا، ہم جب کہیں گے، جب 1 2 3 کریں گے پھر تم نے کھانا ہے. اور ان کا 1 2 3 کیا تھا؟ فقالت اخرج الیہن، یوسف نے کہا ذرا آؤ ان کے سامنے. فلما رأینہ اکبرنہ فقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جب انہوں نے چھریاں ان کے ہاتھ میں تھیں، پھل کاٹنا چاہ رہی تھیں کہ سامنے یوسف کو دیکھا تو دیکھ کے بدحواس ہو گئی، اور ایسی بدحواس ہوئی کہ پھل بچ گئے، ان کی انگلیاں کٹ گئی. اگر قرآن نہ کہتا تو اس بات پہ یقین کہاں آنا تھا. وہ کہنے لگی یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے. میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ آپ داد دیں زلیخا کو اپنے اعتماد کی، کہ اس کو اتنا اعتماد تھا کہ میرے محبوب کو دیکھ کر ان عورتوں کی عقل اور حواس خراب ہو جائے گا، پھل بڑھ جائے گا، ان کی انگلیاں کٹ جائیں گی. اتنا بڑا اعتماد. گویا کہ اس نے بقول شاعر یہ کہا کہ وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر میرا محبوب نظر تو دیکھو. تو یہ واقع ہوا. اب اس واقعے کی وجہ سے گویا کہ دلیل مل گئی عورتوں کو کہ واقعی زلیخا تو بیچاری مجبور تھی. یہ یوسف چیز ہی ایسی ہے، اس کو دیکھ کے تو ہر کسی کو اس کے حسن پہ مرنے کو دل کرتا ہے. بلکہ وہاں بعض معززین گھرانوں کی خواتین نے یوسف علیہ السلام کو بھی اپنی طرف سے آئی لو یو کہنے کی دعوت دے دی. اب وہاں وہ پھنسے ہوا ہے، ایک یوسف ہے اور مصر کی نسوانیت ہے. ظاہر ہے عزیز مصر کی دعوت ہے تو اہم خاندانوں کی بیگمات ہوں گی اور بن ٹھن کے آئی ہوں گی. وہاں تنہ تنہا یوسف کھڑا ہے، اللہ اکبر. اور وہ اس موقع پہ یوسف علیہ السلام نے جو جملہ بولا، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی اصب الیہن واکن من الجاہلین.
اے اللہ مجھے جیل بھیج دے، اس سے بچا لے، وگرنہ کہ ایسا نہ ہو میں مبتلا گناہ ہو جاؤں اور میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ حدیث پاک میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود جیل مانگی ہے تو انہیں جیل جانا پڑا ہے، اگر جیل نہ مانگتے تو جیل نہ جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو کبھی بھی اپنے لیے سختی نہیں مانگنی چاہیے، بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ لیکن یہاں سے اتنا ضرور معلوم ہوا کہ اس زلیخا کی میٹنگ میں، اس زلیخا کی نسوانی میٹنگ میں یوسف علیہ السلام کی بے بسی اور عبدیت تنے تنہا ہیں، اور اس قدر بے بسی کا شکار ہے کہ جیل جانے کو پسند کر رہے ہیں اور ان عورتوں کے جال میں پھنسنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ اب یہی ہوا، ان تمام حالات کے باوجود پھر وہ جو صاحب تھے عزیز مصر، انہوں نے اپنے گھر کو بدنامی سے بچانے کے لیے، جیسے ہوتا ہے شرفاء ایسے ہی کرتے ہیں، غریبوں کو جیل بھیج دیتے ہیں، تو یوسف غریب کا معنی مسافر، وہ ان کو جیل بھیج دیا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ بیچ کے واقعات جو خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہوں، قرآن کریم نے ان کو ذکر نہیں کیا، اور بیچ میں وہ واقعہ خالی چھوڑ دیا جو خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیل کا فیصلہ ہو گیا، وہاں یوسف علیہ السلام گئے تو سبحان اللہ سب کے منظور نظر بن گئے۔ سچائی، عبادت، حسن اخلاق، حسن تکلم، ہمدردی، علم و معرفت، تقوی کہ ہر قیدی ان کا دل سے معترف ہو گیا، حتیٰ کہ جو جیل کا افسر تھا وہ بھی یوسف علیہ السلام کے معتقدین میں شامل ہو گیا۔ دو قیدیوں کا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ وہاں دو قیدی تھے، ایک بادشاہ کو شراب پلانے پہ مامور تھا، دوسرا باورچی تھا۔ دونوں پہ الزام تھا کہ انہوں نے سازش کر کے بادشاہ کو زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ ان کا مقدمہ زیر سماعت تھا اور وہ اپنی جیل کاٹ رہے تھے۔ اس دوران قیدیوں نے ان دونوں نے خواب دیکھا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب سنا کے ان سے تعبیر لینی چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا اپنی بات کہنے کا، تو ان سے کہا ٹھیک ہے میں ابھی تمہیں تعبیر بتاتا ہوں، اور جو ہمارا کھانا آنے والا ہے، کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بھی بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری بات سنو، اور انہیں دعوت حق دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کہا میں نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرتا ہوں، ابراہیم کی، اسحاق، یعقوب بھی، ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم خود بتاؤ ایک اللہ بہتر ہے یا مختلف متفرق اللہ؟ اور یہ لوگ جو بتوں کو پوجتے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف نام ہی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں یوسف علیہ السلام نے ان سے کی، پھر ان کو تعبیر بتا دی۔ اور یہ دیکھیے یہ پہلا وہ خطاب ہے خطبہ یوسف جو جیل میں دیا ہے۔ آج بھی کوئی اس کو دل سے پڑھے تو آج بھی اس میں وہی تاثیر ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم سب سے بلند تر ہے، اور حکم یہی ہے کہ اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں جانتے۔ پھر انہیں خواب کی تعبیر بتا دی کہ ایک کے بارے میں تو کہا کہ تمہیں پھانسی ہوگی، اور ایک کے بارے میں کہا کہ تم رہا ہو جاؤ گے۔ خلاصہ یہی ہے۔ اور جس کے بارے میں یہ تعبیر دی تھی کہ جو شراب پلانے والا تھا بادشاہ کو کہ وہ رہا ہو جائے گا، اور دوسرا جو باورچی تھا اسے پھانسی لگے گی، تو رہا ہونے والے سے کہا کہ جب تم رہا ہوگے تو بادشاہ کو میرے بارے میں بھی بتانا، ایک بندہ پڑا ہے جیل میں، کئی سال ہو گئے ہیں، کہ اس کی بھی خیر خبر لے لو۔ لیکن ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام وہ رہا ہونے والا قیدی بھول گیا، اللہ نے بھلا دیا۔ پھر مصر کا بادشاہ جو تھا اس کا نام ریان بن ولید بتایا جاتا ہے، اس نے خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیر کے لیے اپنے ملک کے اہل علم کو جمع کیا، نجومیوں کو، تعبیر دینے والوں کو، لیکن کسی کی سمجھ میں تعبیر نہیں آئی۔ بادشاہ کا خواب کی خبر پھیلتے پھیلتے اس قیدی تک بھی پہنچ گئی۔ اس کو خیال آیا او ہو وہ تو مجھے بھی خواب آیا تھا، جیل میں ایک آدمی ہے، تو اس نے تعبیر بتائی تھی۔ یہ بھی بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے کہا جی کہ ایک بندے کو میں جانتا ہوں کہ وہ اس خواب کی تعبیر بتا دے۔ تو بادشاہ نے اس کو زہر پہ بھیجا۔ اب یہ سارا واقعہ قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا کیوں یہ خود بخود سمجھ میں آنے والا ہے۔ بالآخر وہ آدمی جیل پہنچ گیا، اور جیل جا کے کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، چند سال جیل میں ساتھ رہا، اور کتنا عرصہ ہو گیا ابھی یوسف علیہ السلام کی صحبت کے وہ نقوش، انمٹ نقوش اس کے دل پہ باقی ہیں، اور کہہ رہا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف صدیق۔ صدیق کا کیا معنی؟ اے وہ شخص جو قول و فعل کا پکا انسان ہے، وہ شخص جو سچائی کے اعلیٰ معیار پہ پورا اترنے والا انسان ہے۔ صدیق اے وہ شخص جس کا عمل اس کے قول کی تصدیق کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے خواب سنایا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے 7 گائے ہیں موٹی تازی،
جنہیں 7 دبلی پتلی گائے ہیں وہ کھا رہی ہیں، تعبیر بتائیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بعد میں بتائی، اور اس کا جو حل تھا پہلے بتایا۔ حل یہ بتایا کہ تم 7 سال تک جو غلہ کاشت کرو اتنا غلہ نکالو بالیوں سے جتنا تمہیں ضرورت ہے، باقی بالیوں میں رہنے دو تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے، اور بعد جو 7 سال آئیں گے وہ قحط کے ہوں گے، پھر وہ تمہارا یہ جو غلہ جو اس میں بالیوں میں ہوگا وہ تمہیں کام آئے گا۔ اور بالیوں میں رکھنے کی وجہ یہ تھی اس زمانے میں کوئی تھا تو نہیں سپرے وغیرہ، غلہ خراب نہ ہو، جب تک بالیوں کے اندر رہتا تھا وہ صحیح رہتا تھا۔ تو پھر یہ خواب کی تعبیر بادشاہ کو سنائی، بہت متاثر ہوا، اور اس نے فوراً پیغام بھیجا کہ بادشاہ کی طرف سے قاصد گیا، یوسف علیہ السلام کو رہائی کا پروانہ بھی لے کے گیا، لیکن اب یوسف علیہ السلام رک گئے، کہا نہیں پہلے جا کے دیکھو وہ کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام نے کہ ما بال نسبت اللہ کی قطع ایدیہن، ما بال نسبہ اللہ کی قطع ایدیہن، کہ ان عورتوں کا کیا بنا، وہ قصہ کیا تھا جس میں عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ تو مقصد یہ تھا کہ میری رہائی سے پہلے جو مجھ پہ الزام لگا ہے اس کی صفائی ہو جائے، جیل سے بعد میں باہر آؤں گا، لیکن اس میں اتنی بات واضح ہو جائے عوام کے سامنے کہ اس میں گناہ گار کون تھا اور بے گناہ کون تھا، قصور کس کا تھا اور بے قصور کون تھا۔ یوسف علیہ السلام کا مقصد اپنی پاک بازی کو ظاہر کرنا تھا، چنانچہ بادشاہ نے عورتوں کو بلوایا، اور جو ساری وہاں جمع تھیں اس پھل کی دعوت میں، تو سب نے کہا یوسف سچے ہیں، اور ہم ہی نہیں ان کو اپنی طرف دعوت دی تھی۔ زلیخا تب نے ان کی پاک بازی کی اور نظافت کی، طہارت کی گواہی دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو یہ گواہی دی تھی تو اپنی بڑائی مقصود نہیں تھی، بلکہ اپنی برات کروانا چاہتے تھے، اور خود کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنی نفس کی برات ظاہر نہیں کرتا، نفس تو گناہ پہ ابھارتا ہی رہتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں مگر جب تک کہ اللہ کی طرف سے رحمت نہ ہو۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جو ہے الآن حصحص الحق قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین، اس سے لے کے آگے غفور الرحیم تک یہ سارا قول زلیخا ہی کا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ میں نے بھی کوئی خیانت نہیں کی، میں نے اس کو دعوت ضرور دی تھی لیکن پس پردہ کوئی خیانت نہیں کی۔ آج جب یوسف کی برات ظاہر ہو رہی ہے تو یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے کہ ہم بھی خیانت سے پاک رہے ہیں، تو لہٰذا جس طرح یوسف پاک ہیں تو ہم بھی اس طرح اللہ نے ہمیں بھی پاک رکھا ہے۔ تو لیکن اگر دیکھا جائے تو سیاق و سباق تو یہی لگتا ہے کہ یہ جو کلام ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء اور ذلک لیعلم ان لم اخن بالغیب، یہ سارا قول جو ہے وہ قول یوسف ہو، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ انشاءاللہ جو اگلا واقعے کا حصہ ہے وہ 13ویں پارے کے شروع میں بیان کریں گے۔